بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے شر سے اور مختلف تمام جو فسادات اور دوسری چیزیں ہیں ان سے محفوظ رکھا یا ان کے مد مقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ المائدہ میں آیت نمبر 67 یعنی 67 میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے یا لوگوں کے مقابلے میں آپ کی نگہبانی کرے گا، یعنی آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں 48 آیت 48 میں فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہیں یعنی قائم رہیں، اور بے شک ہم ہی آپ کی حفاظت کرنے والے یا نگہداشت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ الزمر کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بھی سنا دی الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے مقام کی حفاظت کے لیے، ان کی سربلندی کے لیے، اس سب چیز کے لیے اللہ کافی ہے۔ مفسرین نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے مقابلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرح سے کفایت کرنے کے لیے، آپ کی مکمل پوری مدد کرنے کے لیے یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر میں آیت نمبر 95 میں فرمایا انا کفیناک المستہزئین، کہ بے شک یہ لوگ جو آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں یا آپ پر ہنستے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں ہم آپ کو کفایت کرتے ہیں، یعنی اللہ نے کہا کہ میں ہی آپ کے لیے کافی ہوں ان لوگوں کی ان گستاخیوں کا، یا جو لوگ آپ پر ہنستے ہیں ان کا مقابلہ دینے کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ میں ہی کافی ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال میں آیت نمبر 30 میں فرمایا اذ یمکر بک الذین کفروا یثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے کہ جب کافر آپ کے ساتھ مکر کرتے تھے، مکر مطلب چالیں کرتے تھے کہ کسی طرح آپ کو قید کر لیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو نکال دیں، اور وہ اپنی چالیں کرتے رہے، اپنا مکر کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر کرتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کے مد مقابل اپنی اسٹریٹجی کر رہا تھا، اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء میں بہت سارے مفسرین جن میں قاضی شہید ابو علی صدفی اور اسی طرح محمد بن عبداللہ المغافری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے، اپنے پیارے گھر سے اپنا سر مبارک باہر نکال کر فرمایا کہ لوگوں اپنے گھروں کو چلے جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران جب کسی جگہ قیام فرماتے، کچھ دیر تھوڑی دیر کے لیے رکتے، تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑی دیر آرام فرمانے کے لیے کسی مناسب درخت کو ڈھونڈ لیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آرام فرما رہے تھے ایک درخت کے نیچے کہ ایک عربی یعنی عرب گاؤں کا بندہ بدو آپ کے پاس آ گیا اور اپنی تلوار نکال کر کہنے لگا کہ بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ مجھے بچائے گا۔ تو یہ سن کر وہ جو عربی تھا وہ تھر تھر کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس نے درخت میں ٹکر ماری جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ یہ واقعہ کچھ اور ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اور یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کے بارے میں ہے اس کا نام غوث بن حارث تھا، اور یہ بھی روایت میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا تھا۔ تو جب وہ اپنی قوم میں داخل ہوا، واپس اپنی قوم کے پاس گیا، تو لوگوں کو کہنے لگا کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو تمام انسانوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ غزوہ بدر کے دوران بھی پیش آیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے پیش نظر اپنے صحابہ کرام سے تھوڑا دور چلے گئے تو ایک منافق چھپا کر آپ کے نزدیک آ گیا، اور بالکل اسی طرح کا واقعہ ہوا۔
اسی طرح یہ ایک اور واقعہ غزوہ غطفان کے وقت ذی امر کے مقام پر پیش آیا، اور وہاں جس آدمی نے یہ حرکت کی اس کا نام داسور بن حارث تھا، اور جب وہ واپس پلٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس گیا تو جن لوگوں نے اسے پہلے اس کام پر اکسایا تھا کہ وہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نقصان پہنچائے، تو وہ کہنے لگے کہ تم تو اتنے مضبوط اور بہادر ہو، اور تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا بجائے وہ کرنے کے تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر میں آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نقصان پہنچانے کے غرض سے پہنچا تو میں نے ایک لمبے قد کے بالکل سفید بالوں والے آدمی کو دیکھا جس نے میرے سینے پر زور سے مکہ رسید کیا، بہت زور سے مکہ مارا، اور میں اپنی کمر کے بل گر گیا اور تلوار میرے ہاتھ سے نکل کر دور جا پڑی۔ تو اس وقت مجھے یقین آ گیا کہ یہ مارنے والا کوئی فرشتہ ہے، چنانچہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔